کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خلیفہ کون بنے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں اشارات موجود تھے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت پر۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کی خلافت پر تصریح نہیں کی تھی۔ ہمارے بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق کو صراحتاً خلیفہ مقرر کیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ خلافت کے دلائل موجود تھے، علامات موجود تھیں۔ ایک بڑھیا کا پوچھنا کہ اگر میں اگلے سال آؤں آپ نہ ہوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ابوبکر صدیق کے پاس آنے کا حکم فرمانا، اور اسی طرح فرمانا یہاں جتنے دروازے ہیں اس مسجد میں کھلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں گے، ایک ابوبکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے وصال سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑے کرنا، یعنی تائیدات بہت سی ہیں، قرائن بہت سے ہیں جن کی وجہ سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو جمہور اہل حل و عقد تھے انہوں نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب جمہور اہل حل و عقد بیعت کر لیں تو باقیوں کو مخالفت کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ علاقے کا، خطے کا امن برقرار رہے، تو اس لیے پھر باقیوں نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے بیعت کب کی وہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن حضرت علی نے بیعت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح کی کہ ہم آپ کو اس کا اہل سمجھتے تھے، ہمیں آپ سے کسی قسم کا جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی حسد تھا، لیکن ہمیں یہ بات گراں گزری کہ ہم خانوادہ رسول سے تھے، آپ نے ہمیں اس سلسلے میں شامل نہیں کیا، ہماری مشاورت نہیں لی وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ادا کیے۔ جناب ابوبکر صدیق سن رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور بہرحال یہ ایک واقعہ ہے۔ تو شیعہ حضرات جو ہیں وہ اپنی تاریخ کو کس سے جوڑتے ہیں ذہن میں رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں جو صحابہ تھے یہ سارے شیعہ تھے، اور جو شیعہ نہیں تھے وہ پھر گئے، وہ بھٹک گئے۔ یعنی شیعہ حضرات اپنی تاریخ یہ نہیں بیان کرتے کہ ابھی جو میں نے جملے بیان کیے کہ یہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوئی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو اہل اسلام تھے وہ شیعہ ہی تھے، اہل اسلام جو تھے وہ شیعہ ہی تھے وقت کے ساتھ، لیکن جو اہل سنت ہیں ان کے نزدیک شیعت کی بنیادیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کا، تو شیعت کی بنیادیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ لیکن آگے چل کے جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ سیاسی اعتراضات تھے، ان سیاسی اعتراضات نے ایک شورش کا روپ اختیار کیا، کچھ لوگ باغی ہو گئے اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے در پہ ہوئے، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ ذہن میں رہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت عثمان کی شہادت سے راضی نہیں تھے، وہ شہید نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ان لوگوں کو جو شہید کرنا چاہتے تھے انہیں روک رہے تھے۔ حضرت امام حسن کو، سیدنا امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ دونوں کو باقاعدہ سیدنا عثمان بن عفان کے دروازے پر بھیجتے ہیں حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ جناب سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا تو
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ نہ میں نے عثمان کو شہید کیا نہ میں اس سے راضی ہوں، اس قسم کے الفاظ ادا کیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اب ایک واقعہ پہلے ہو چکا ہے، وہ کون سا واقعہ؟ وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسند خلافت پر بیٹھنا۔ تو اب تانے بانے جوڑے گئے اور کچھ چیزیں ملائی گئیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لوگوں نے کر لی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع قرار پائے، خلیفہ رابع مقرر ہوئے۔ تو اب اس دور میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شیعت ہے یا تشیع ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہونے لگ گئی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے زمین ہموار ہوئی تھی، اور یہ وقت تھا بیج بونے کا۔ اس سے پہلے زمین کی ہمواری ہے اور یہ وقت ہے بیج بونے کا۔ اس کے بعد جب ہوئیں جنگیں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ جنگ جمل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیچ ہوئی، اور جنگ صفین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیچ ہوئی۔ یہ ذہن میں رہے، اہل سنت نے ہمیشہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مانا، الحق مع علی و علی مع حق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کی فکر یہی ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی وجہ سے ان کی معرکہ ہارائی ہوئی، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہوں یا جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کو ہم معاذ اللہ لعن طعن کریں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کی جو فکر تھی، اگر آپ ان کی فکر پر غور کریں تو آپ کو وہ بھی ٹھیک لگیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنگ جمل کے لیے آنا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ان گنت اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ صلح کروانے کے لیے آئی تھی، ہرگز جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، آپ صلح کروانے کے لیے آئی تھیں۔ آپ کو اصرار کیا گیا، دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں، یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، بہت فتنہ فساد ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، آپ چلیں تو ہو سکتا ہے یہ آپس میں لڑائی سے بچ سکیں۔ بعض اوقات بلکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے آپ ایک دوسرے کے اندیا کو نہیں سمجھ سکتے، جس وجہ سے آپس میں خرابیاں بپا ہو جاتی ہیں، اور یہی معاملہ ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لشکر میں اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر میں۔ اور بعض اصحاب تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب فسادی ٹولے نے یہ دیکھا کہ سمجھوتا ہونے جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں جب سمجھوتا ہو جائے تو فسادی ٹولہ ننگا ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اگر یہ آپس میں ہو گیا، سمجھوتا ہو گیا، تو اب سوائے ہمارے ننگا ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اب ادھر سے آوازیں لگائیں، وہ دیکھو جی عائشہ کے لشکر نے حملہ کر دیا، ادھر سے آوازیں لگیں، دیکھو جی علی کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ دیکھیے ایک بار جب جنگ چھڑ جاتی ہے اس کو روکنا پھر آسان کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب تھے، ہماری فکر کے مطابق حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، لیکن جو مقابلے میں تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا، آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں۔ صرف اس بات کو لے کر اگر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب حیدر کرار سے جنگ کی، آپ صرف اس چیز کو نہ لینا، آپ یہ دیکھیں ان کا موقف کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا داماد ذو النورین، جس نے حضور سے 2 بار جنت خریدی، جو ثالث الخلفاء ہے، اس کو ظلماً شہید کر دیا گیا ہے، اس کا آپ قصاص کیوں نہیں لے رہے؟ ویسے اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں بات معقول ہے غیر معقول ہے، بات معقول ہے، اس کے باوجود حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اس کی وجہ اپنی ہے، لیکن دعویٰ معقول لگ رہا ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہے، اسے ظلماً شہید کیا گیا۔ جب صحابی رسول کو ظلماً شہید کیا جا رہا ہے تو آپ قصاص نہیں لے رہے، ان کے جو قاتل ہیں وہ اٹھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ تو ذہن میں رہے، بعد نظر میں یہ دعویٰ معقول تھا، اسی کو کہا جاتا ہے اجتہادی خطا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھ رہے تھے، ان حالات میں حضرت علی کو چاہیے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی اسباب تھے۔ ذہن میں رہے یہ جو قصاص ہے اس کے لیے جو ولی مقتول ہے، ذہن میں رہے ولی مقتول حضرت علی کے ساتھ حق کیسے ہے؟ قصاص میں جو ولی مقتول ہے، ولی مقتول دعویٰ کرے گا تو اب حاکم مداخلت کر کے قصاص لے گا۔ جب تک ولی مقتول دعویٰ نہیں کرے گا تو اب جو ہے امام جو ہے، حاکم جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موقف تو یہ تھا کہ ولی مقتول دعویٰ کرے میں قصاص لیتا ہوں، جب ولی مقتول دعویٰ نہیں کر رہا تو قصاص کیسے لیے جا سکتا ہے؟ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جب باغیوں کا گروہ جس کے پاس اپنی طاقت اور فوج ہو، جب وہ توبہ کر کے اپنا ہاتھ امام اور حکمران کے ہاتھ میں ڈالے تو اب پچھلے جو جرم ہیں، پچھلے جو گناہ ہیں، پچھلے جو نقصانات ہیں، ان کا اس سے بدلہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ تو ذہن میں رہے کہ اس میں مضبوط رائے یہ ہے کہ ان سے پچھلے نقصانات کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ باغیوں کا گروہ جب کہ اس کی اپنی پاور ہو، قوت ہو، طاقت ہو، وہ توبہ کر کے اپنا ہاتھ حاکم اسلام کے ہاتھ میں دیتا ہے تو راجے یہ ہے کہ گزشتہ جو گناہ ہیں اللہ ان سے پوچھے گا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا کے حق میں ان سے پچھلے نقصانات کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ سمجھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باغیوں کو معلوم ہو کہ ہم توبہ کریں جب بھی مریں گے، توبہ نہ کریں جب بھی مریں گے، یا تو لڑتے لڑتے مریں گے یا امام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مریں گے، تو پھر توبہ کون کرے گا؟ توبہ کوئی نہیں کرے گا۔ ہم نے کہا ان کے پاس اپنی فوج ہے، جب ان کے پاس اپنی فوج ہے تو وہ عالم اسلام کی میں فساد کرتے رہیں گے، روک کوئی نہیں پائے گا۔ اس لیے راجے یہ ہے کہ اگر جو باغیوں کا گروہ ہے وہ جب کہ اس کے پاس اپنی فوج ہو، وہ توبہ کر کے اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ میں ڈالتا ہے تو پچھلے جو گناہ ہیں اس کے، ان گناہوں کا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا دنیا کے حق میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ آئے جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کیا، اب اگر ان سے قصاص کا تقاضا کیا جاتا، ان کو معلوم ہوتا قصاص لیا جائے گا، تو ذہن میں رہے کہ وہ باز نہ آتے اپنی عادتوں سے، وہ حضرت علی کے خلاف بھی خروج کرتے اور فساد لگاتار جاری رہتا۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری رائے ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ بات اس موضوع پر طویل ہو جائے گی۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ بنیادیں ہیں، یہ شیعیت کی بنیادیں ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر کیا ہے، اب تک جو یہ لوگ تھے ان کی افکار مختلف نہیں تھی، صرف یہ تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ تھی، ان کی قدر زیادہ تھی، ان کا احترام زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب اب تک وہ لوگ ظاہر نہیں ہوئے تھے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دیں، عمر فاروق کو گالی دیں، عثمان ذو النورین کو گالی دیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی ابتدا کی بات کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ ایسے لوگ پیدا ہونے لگ گئے جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جتنے لوگ ہیں انہیں غاصب قرار دیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا وصی قرار دیا۔ اس کے لیے ایک استدلال کیا جاتا ہے جسے حدیث عشیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کرنا، وانذر عشیرتک الاقربین کے موقع پر حضور نے اعلان کیا، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کم عمری کے باوجود اپنی مدد کا وعدہ کیا۔ تو شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے میرے بعد، ایک اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک پہ جانا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام الا انہ لا نبی بعدی، تو اس کے بارے میں بھی شیعہ کہتے ہیں سوائے نبوت کے باقی ساری کی ساری
باتیں حضرت علی کے اندر وہ ہیں جو حضرت ہارون کے اندر تھیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ حضرت ہارون جناب موسیٰ کے بعد خلیفہ نہیں بنے تھے، ذہن میں رہے، حضرت ہارون جناب موسیٰ کے بعد نائب نہیں بنے تھے، کیونکہ جناب ہارون کا وصال پہلے ہو گیا تھا۔ تو پھر آپ کا استدلال کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بہرحال استدلال کے بطلان پہ ہم بات نہیں کرتے، اس سے بھی استدلال علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی غلو والے لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ ابن سوا جو ہے وہ انتہائی غالی تھا۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ حضرت علی کی الوہیت کا قول کرنے والے لوگ حضرت علی کے دور میں پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت علی کو اعلان کے بعد اس کو مٹانا، دبانا، ختم کرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کے گروہ بھی بنتے گئے۔ تو ہم چند ایک باتیں کرتے ہیں ان کے عقائد اور نظریات کے بارے میں، اور اس بیچ جو ان کے بڑے فرقے ہیں یا ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ذہن میں رہے جو مسلمانوں کے عقائد اور نظریات ہیں، ابتدائی طور پر ان کے عقائد و نظریات بھی وہی ہیں۔ ان کے ہاں 5 اصول ہیں۔ قاری صاحب یہ اوپر جو میں نے لکھا ہے یہ پڑھیں، یہ کیا لکھا ہے قاری صاحب؟ بلند آواز سے، اچھا یہ بلند آواز ہو گئی آواز۔ آپ لوگوں کو قاری صاحب کی آواز آ رہی ہے کیا؟ عبد النبی یہ کیا لکھا ہے بلند آواز سے؟ جی شاہ صاحب، ہاں میں نے اسی لیے پڑھنے کا کہا، یہ مطلب 100 میں سے 100 لوگ اس کو اہل تشیع پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 100 میں سے 100 اس لیے کہا کہ 0.1 تو شمار نہیں ہوتا نا، القلیل کالمعدوم۔ یہ تشیع ہے لفظ، اہل تشیع کیا ہے لفظ جی؟ اہل تشیع۔ شیعہ جو ہیں یا اہل تشیع، یہ اہل تشیع نہیں کہا جائے گا۔ اب اس کے اوپر چونکہ اس کی تشکیل تو ہوتی نہیں ہے، شکل تو بنی نہیں ہوتی، اس پر جو اعراب جس کو ہم بولتے ہیں موجود نہیں ہوتا، تو یہ اہل تشیع بول دیا، ٹھیک ہے نا؟ اہل تشیع نہیں ہے، اہل تشیع ہے۔ کیا ہے جی؟ عبد النبی کیا ہے؟ تشیع مطلب آدھا تو بھی ہے، پڑوسی ہے نا ان کا، تو اس کے باوجود تمہیں نام نہیں آتا جی؟ جی ہاں۔ یہ 5 اصول ہیں، اکثر جو فرقے ہیں شیعہ کے ان کے ہاں یہ 5 اصول موجود ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ توحید کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دیگر اہل اسلام اور شیعہ ان کے بیچ فرق ہو، سمجھے؟ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رہے، ایک ان کا نظریہ معروف ہے جسے بدا کا نام دیا جاتا ہے۔ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ بدا۔ میں نے اس کے بارے میں پہلے وضاحت کی تھی۔ دیکھیے، ایک ہے ہمارا مذہبی اختلاف اور ایک ہے علمی دیانت۔ مذہبی اختلاف کچھ بھی ہو، علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جو فکر نہیں ہے اس پر وہ نہ تھوپی جائے، اور خاص کر ہم جس عنوان کو لے کر چلے ہیں تقابل ادیان کو، مقارنہ ادیان کو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں جو خوبی ہے اس کا برملا اعتراف کیا جائے، جو خامی ہے اس کا رد کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا نظریاتی اختلاف ہے تو اس کی خوبی کو بھی خامی بتائیں، اور خامی تو ویسی خامی ہوتی ہے، اس کو اور کالا رنگ چڑھا کے بتائیں۔ بدا کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ شیعہ حضرات یہ مانتے ہیں جیسے بندے کو پہلے خیال نہیں تھا میں یہ کام کروں گا تو کیا نتیجہ نکلے گا، بعد میں خیال آیا، اس کو پتہ چلا، تو ثم بدا لہ، اس کو بعد میں خیال آیا، بعد میں اس پہ ظاہر ہوا،
تو جس طرح بندے کے لیے بدا ہے تو شاید رب کریم جل مجدہ کے لیے بھی بدا یہی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں اللہ رب العالمین کو پہلے بہت سے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایسے کیا، ایسا ٹھیک نہیں ہوا، لہٰذا مجھے اس میں کوئی تبدیلی کر دینی چاہیے۔ بدا للہ تعالی، اللہ رب العالمین کو خیال آیا کہ میں ایسے نہیں کروں، ایسے کروں، ذہن میں رہے گو یہ مشہور ہے۔ اور بعض جاہل شیعہ ایسا کہتے بھی ہیں، وہ انہیں بدا کے اصل جو معنی ہے اس کا درک نہیں ہے، ورنہ تحقیق یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے ہاں بدا کے معنی وہ نہیں ہیں جو عام انسانوں کے لیے کیے جائیں گے۔ اللہ کے لیے جب بدا کے معنی کیے جاتے ہیں تو اس کے معنی وہ نہیں ہیں جو عام انسانوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدا یہ اہل سنت کے ہاں جسے نسخ کا نام دیا جاتا ہے اس کے قریب قریب ہے بدا۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، ایک شے ہے رب کے علم میں ہے، اس کے علم میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ فرشتوں کے حق میں بھی وہ بات مطلق تھی۔ اب فرشتے بھی سمجھ رہے ہیں یہ مطلق ہے، ہمارے سامنے مسئلہ ہے ہم بھی سمجھ رہے ہیں مطلق ہے، لیکن جو اللہ کا علم ہے اس علم میں مطلق نہیں تھی، مقید تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کی جو قید ہے وہ نازل کر دی۔ اب فرشتے سمجھے حکم بدل گیا، ہم سمجھے حکم بدل گیا، بدلا نہیں ہے، ویسے کا ویسے ہی ہے، کیونکہ رب کریم جل مجدہ کے علم میں یہ حکم تھا 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 دن کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اس کے بعد اس نے بدلنا تھا۔ تو علم الہی میں کوئی تغیر نہیں ہے، جیسے نسخ میں آپ گفتگو کرتے ہو اسی کے قریب قریب بدا میں گفتگو ہے۔ تو ذہن میں رہے گو بدا کے بارے میں شیعہ حضرات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ یہاں پر بدا کے معنی یہ کرتے ہیں رب کریم کو پہلے معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا، تو یہ علمی دیانت کا خون ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ان کے بعض حضرات نے لکھا تو اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شخصیات کے جو نظریات ہیں ان کو آپ جماعتوں کے نظریات قرار نہیں دے سکتے۔ جماعتوں کا نظریہ شخصیات پہ تھوپا جاتا ہے، نہ کہ شخصیات کا نظریہ جماعت پہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا توحید کے بارے میں عمومی طور پر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی بنیاد پر کیا کہا جائے، مطلب وہ اہل سنت سے مختلف نظر آئیں۔ اسی طرح جو عدل کا مسئلہ ہے، عدل میں بھی یہ جمہور اہل سنت کے قریب ہیں کہ اللہ رب العالمین پر عدل لازم ہے، وہ عدل فرماتا ہے، وہ آگے وہ جو مطیعین ہیں انہیں ثواب نہ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو گناہ گار ہیں انہیں عذاب نہ دے تو جب بھی کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ باقی عدل اس پہ لازم ہے، عدل اس پہ واجب ہے۔ مسئلہ نبوت کا ہے، نبوت کے بارے میں بھی جو ہے انبیاء کرام اور رسول اعظام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں بھی عمومی جو فرقے ہیں ان کے عقائد دیگر اہل سنت کے جو فرقے ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں، سمجھے آپ بات کو۔ لیکن اس کے بیچ ایک آتا ہے نظریہ جو ہے وہ تحریف قرآن کا۔ تحریف قرآن، قرآن میں تحریف ہے یا نہیں ہے، قرآن کو بدلا گیا یا نہیں بدلا گیا۔ ذہن میں رہے یہ شیعہ حضرات پہ بہت بڑا اعتراض ہے، اور شیعہ حضرات اس کا دفاع کرتے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے ان کے معاملات کو، یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے فصل الخطاب، چونکہ کتاب بڑی تھی اس لیے اس کو میں نے 427 صفحات ہیں اس کے، یہ PDF فارمیٹ میں ہے میرے پاس، اگر کوئی دوست لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ فصل الخطاب، اس کے اندر جو طبرسی ہے اس نے وہ روایات جمع کی ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ قرآن محرف ہے، بدلا ہوا ہے، تبدیل شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایات مختلف جگہوں پر موجود تھی، جس وجہ سے یہ کہہ سکتے تھے اور کہتے ہیں کہ بھئی قرآن محرف نہیں ہے، ہم اس کو بدلا ہوا نہیں مانتے، ہم اس کو تبدیل شدہ نہیں مانتے۔ لیکن جب اس قسم کی
کتاب سامنے آ گئی۔ اب میں اس کے پہلے صفحے کے 1-2 جملے پڑھتا ہوں۔ وبعد فیقول العبد المذنب المسیب حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی جعلہ اللہ تعالی من الواقفین ببابہ المتمسکین بکتابہ ھذا کتاب لطیف وصف شریف عملتہ فی اثبات تحریف القرآن وفضائح اہل الجور والعدوان۔ میں نے اسے جو لکھا ہے وہ قرآن کی تحریف کو ثابت کرنے کے باب میں لکھا ہے، اور جو ظلم اور عداوت والے لوگ تھے ان کی برائیوں کو آشکار کرنے کے لیے لکھا ہے۔ وسمیتہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ اس کا نام میں نے رکھا ہے فصل خطاب رب الارباب کی کتاب کی تحریف کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے صفحے پر ہے، یہ 427 صفحات کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اس نے پورا زور لگایا ہے اور وہ مرویات اس نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ قرآن عظیم محرف ہے، تبدیل شدہ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اعتراض شیعہ حضرات پر ضرور موجود ہے۔ میں یہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا، شیعہ کی کثرت اس سے انکار کرتے ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا وہ مان لیں، ہم شیعہ حضرات کی بات مان لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہے یہ ہمارا نظریہ، بھائی نہیں ہے ہمارا نظریہ۔ یہاں ایک بہت بڑا معنی ہے ان کا نظریہ ماننے سے، وہ یہ ہے کہ تقیہ ڈر کی وجہ سے اپنے دین کو، اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو چھپانا، خوف کی وجہ سے، سمجھے بات کو؟ تو یہ جب ان کے مذہبی اور ان کے بنیادی افکار میں سے ایک فکر ہے، ان کے ہاں علی الاطلاق جائز ہے اور باعث ثواب ہے، تو اب اس بنیاد پر یہ تقیہ ان کے اندر موجود ہے، تو بتائیے اس کے ہوتے ہوئے آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ تحریف قرآن کے بارے میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری فکر نہیں ہے، آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ مان سکتے ہیں؟ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، میں نے دیکھا ٹیلی ویژن پر ایک آیا وہ شخص، اور اس نے کچھ ایسی باتیں کری، تو ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ بالکل باتیں ٹھیک کر رہا ہے۔ اب ہم نے اس کے دل کے اندر نہیں جھانکا، لیکن ایک چیز ذہن میں رہے، جب ایک آدمی کی فکر یہ ہے کہ غلط بیانی کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ وقت ضرورت وہ کرنا ثواب ہے، آپ ایسے آدمی کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ وہ قسم کھا لے گا، جب قسم کھا لے گا تو یہ قسم سچی ہے جھوٹی ہے؟ اچھا وہ قسم کھائے کہ میں قسم سچی کھا رہا ہوں، ساجد بھائی وہ قسم کھائے کہ میں قسم سچی کھا رہا ہوں، جب بھی آپ نہیں پکڑ سکتے۔ اس لیے تحریف قرآن کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہ تہمت شیعہ حضرات پر موجود ہے، اور ویسے ان کی کتابوں میں جا بجا یہ روایات ملتی ہیں، اور بالخصوص جب یہ ان کا ایک بڑا جسے ایک بڑا درجہ دیتے ہیں، بڑا عالم ہے ان کا، تو جب اس نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے تقریباً 400 صفحات سے زائد صفحات پر مشتمل، اس کا نام یہ اس کے اندر اس نے ثابت کیا کہ قرآن بدلا ہوا ہے، اور پھر یہ ان کے بڑے اکابر میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو بتائیے اب کیسے مانا جائے کہ یہ جو عدم تحریف کی بات کر رہے ہیں یہ سچ ہے؟ اس لیے یہ اعتراض ان پر موجود ہے۔ وہ اگر انکار بھی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس فکر کے قائل ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے۔ توحید کے بارے میں ہم ان پر کوئی زیادہ اعتراض نہیں کرتے، عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، لیکن یہ مسئلہ تحریف قرآن کا ہے، وہ گو اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تحریف نہیں مانتے، ہم تحریف نہیں مانتے۔ اور ذہن میں رہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں جہاں پر تحریف کا لفظ آیا ہے اس سے معنی ہے، اس کا مطلب ہے معنوی تغیر، الفاظ وہی ہیں، معنوی تغیر تم لوگوں نے کر دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں، لیکن ذہن میں رہے کہ ان کی بات اس لیے قابل تسلیم نہیں ہے کہ وہ تقیہ کے قائل ہیں، وہ قسمیں بھی کھائیں تو بات قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں امامت۔
یہ بنیادی فرق ہے جو شیعہ کو اہل سنت سے اور عام علیہ السلام سے الگ کر دیتا ہے. سمجھے بات کو؟ یہ بنیادی فرق ہے اہل اسلام میں اور شیعہ حضرات میں. ٹھیک ہے. جس طرح نبی ہے اور نبی کا دیکھیں نبی ہے وہ معصوم ہے، اسی طرح ان کے ہاں جو امام ہے وہ معصوم ہے. ٹھیک ہے. نبی جو ہے اس کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اسی طرح امام جو ہے اس کی اطاعت فرض ہے. جو نبی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے ہوتا ہے، تو امام بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے طے ہوتا ہے. نبی کو اختیار ہے تمہارے معاملات کا، تمہارے امور کا. ٹھیک ہے. اسی طرح امام بھی مختار ہے. ہر شخص پہ جس طرح نبی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح امام کی معرفت بھی ضروری ہے، امام کی پہچان بھی ضروری ہے. امام کی جو ولایت ہے، ولا جو ہے، جو تولی ہے، یہ امام کے لیے بھی ضروری ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو نظریہ امامت ہے، اس نظریہ نے شیعہ حضرات کو جمہور علیہ السلام سے جدا کر دیا. جمہور علیہ السلام سے شیعہ حضرات کو جدا کر دیا. ذہن میں رہے امامت کی تفاصیل میں پھر اختلاف ہے، جس سے شیعہ حضرات کے فرقے مختلف ہو گئے. امامت کی تفاصیل میں اختلاف ہے. یہاں پر ہم ان کے دو بڑے فرقے جو ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. ایک فرقہ ہے اثنا عشریہ. یہ سب سے بڑا فرقہ یہ ہے اثنا عشریہ. دوسرا بڑا فرقہ اسماعیلیہ. ٹھیک ہے جی. سب سے بڑا فرقہ اثنا عشریہ ہے اور دوسرا بڑا فرقہ ہے اسماعیلیہ. تو ہم بات کر رہے ہیں امامت کی. ان کے بیچ پھر امامت کے مسائل میں اختلاف ہے. اثنا عشریہ 12 امام مانتے ہیں. حضرت علی امام اول ہیں، حضرت حسن امام ثانی ہیں، حضرت حسین امام ثالث ہیں، علی زین العابدین چوتھے امام ہیں، محمد باقر پانچویں امام ہیں، جعفر صادق چھٹے امام ہیں، امام موسیٰ کاظم ساتویں امام ہیں، امام علی رضا آٹھویں امام ہیں، امام محمد تقی نویں امام ہیں، امام علی نقی یہ 10ویں امام ہیں، امام حسن عسکری 11ویں اور جناب مہدی یہ 12ویں امام ہیں. آپ سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے. یہ اثنا عشریہ جو ہیں ان کی فکر ہے. اثنا عشریہ ہی امامیہ کہلاتے ہیں اور جعفری کا اطلاق بھی ان پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رہے
جو تغلیبی اطلاق ہے، جیسے آپ ماتریدی ہیں لیکن جب اشاعرہ بولا جاتا ہے تو ماتریدیے بھی ضمن میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح امامیہ کا جب اطلاق کیا جاتا ہے تو بعض اوقات اسماعیلیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ورنہ اثنا عشریہ الگ ہیں اور اسماعیلیہ الگ ہیں۔ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ تو جو اثنا عشری شیعہ ہیں وہ 12 امام مانتے ہیں اور 14 معصوم مانتے ہیں۔ امام لکھ دیے، 14 معصوم کون سے ہیں؟ شاہ جی آپ نہیں بتائیں گے، آپ کا تو خاندان اپنا خاندان ہے، آپ تو بتا سکتے ہیں۔ سادات کا تو اپنا خاندان ہے نا، وہ تو بتا سکتے ہیں کہ وہ کون ہے 14 معصوم۔ 14 معصوم کون ہیں؟ اب دیکھیں 12 تو لکھے ہوئے ہیں، 2 اور بتانے بالکل آسان کام ہے۔ 12 یہ تو ہو گئے۔ ساجد بھائی نہیں ایسا نہیں، ہاں صحبت کا اثر ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سید انور سید عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سید فاطمہ 2 وہ ملیں اور 12 یہ ملیں، تو 12 اور 2 14، معصوم 14 ہو گئے اور امام 12 ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معصوم 14 مطلب یہ 12 بھی معصوم ہیں۔ اہل سنت جو ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیدہ فاطمۃ الزہراء کو کوئی خطا کار مانتے، عصمت ایک خاصہ ہے جو نبیوں اور فرشتوں کا ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے بعد کوئی ذات کتنی بڑی کیوں نہ ہو، یہ عصمت اس کو نہیں ملتی۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا، ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہماری عقیدتوں کا محور، ہماری عقیدتوں کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پاک ہے، عطرت پاک ہے، لیکن ایک مطلب یہ ضرور ہے کہ شریعت مطہرہ ہمیں جہاں تک ماننے کی گنجائش دے گی ہم وہاں تک مانیں گے، ورنہ محبتوں اور جذبات کی بات کی جائے تو محبتیں اور جذبات تو بہت کچھ باتیں کہتی ہیں، لیکن جو شریعت مطہرہ نے جہاں تک ہم کو ماننے کی اجازت دی ہے ہم وہیں تک مان سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہیں اثنا عشری شیعہ۔ جو اثنا عشری ہیں وہ 12 ائمہ کو مانتے ہیں، 14 معصوم مانتے ہیں، 12 امام مانتے ہیں۔ یہ جو اسماعیلی ہیں یہ الگ ہو گئے ان سے۔ اسماعیلی کہاں سے الگ ہوئے؟ یہاں سے۔ امام جعفر صادق جو ہیں ان کے 2 بیٹے تھے، بیٹے اور بھی تھے، مطلب بڑے بیٹے تھے اسماعیل مبارک۔ بڑے بیٹے کا نام کیا تھا جی؟ اسماعیل مبارک۔ بڑے بیٹے ہیں جناب امام جعفر صادق کے اسماعیل مبارک، اور چھوٹے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم۔ تو جب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ جو تاریخ کے اوراق بتا رہے ہیں کہ اکثریت کا یہ کہنا تھا شیعہ حضرات میں سے کہ جو اب امامت کے مستحق ہیں اسماعیل مبارک ہے، جو امامت کے مستحق ہیں وہ اسماعیل مبارک ہے، جبکہ بعض حضرات کا کہنا تھا کہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو امام موسیٰ کاظم کو امامت کا مستحق قرار دے رہے تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب اسماعیل مبارک تو اپنے والد کی زندگی میں ان کا وصال ہو چکا ہے۔ جب اپنے والد کی زندگی میں ان کا وصال ہو چکا ہے تو اب بتائیے وہ کیسے مستحق ہو سکتے ہیں کس کے؟ امامت کے۔ جی تو وہ امامت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا یہ تھا، جو جناب امام موسیٰ کاظم کو یہ جو اثنا عشری ہیں یہ کہتے تھے جب اسماعیل مبارک کا وصال ہو چکا ہے تو یہ مستحق خلافت نہیں ہو سکتے، مستحق امامت نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو اسماعیلی تھے ان کے پھر 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جناب اسماعیل مبارک کا وصال ہوا ہی نہیں ہے، صرف عباسی خلفاء جو ہیں ان سے بچنے کے لیے ان کا تقیہ کے طور پر جنازہ پڑھایا گیا ہے اور تقیہ کے طور پر ان کو لے جایا گیا ہے، وہ روح پوش ہیں۔ یہ اسماعیلیوں میں سے بعض کی رائے یہ تھی۔
اور بعض کی رائے یہ تھی کہ یہ مانا ان کا وصال ہو چکا ہے، لیکن اب جب بڑے بیٹے یہ تھے تو امامت کے مستحق یہ تھے، جب ان کا وصال ہو چکا تو امامت کے مستحق یہ محمد بن اسماعیل۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، تو جناب اسماعیل مبارک کے بیٹے تھے محمد بن اسماعیل، جب ان کا وصال ہو چکا ہے تو یہ امامت کے مستحق کے یہاں پر ذہن میں رہے یہ اسماعیلی فرقہ الگ ہو گیا، وہ اثناعشری ہیں کیونکہ پورے 12 کو مانتے ہیں، یہ جناب اسماعیل مبارک کو ماننے والے ہیں، اس لیے اسماعیلی فرقہ الگ ہو گیا۔ آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو اثناعشریہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اثناعشری کے ہیں، یہ سب سے بڑا فرقہ ہے شیعوں کا، اس کے تحت ذیلی فرقے بہت سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا جو فرقہ ہے وہ اثناعشری ہے۔ یہ جو اسماعیلی ہیں ان کے کئی فرقے ہیں، 2 بڑے فرقے اسماعیلیوں کے 2 بڑے فرقے ہو گئے، ایک نظاریہ اور دوسرا مستعلیہ، ایک نظاریہ اور دوسرا مستعلیہ۔ یہ اسماعیلیہ فرقے سے آگے 2 شاخیں بنی، نظاریہ کی اور مستعلیہ کی۔ یہ نظاریہ ہیں یہ جو داؤدی بورہ ہیں، سلیمانی بورہ ہیں، یہ مستعلیہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بورے جو ہیں یہ تو موجود ہیں پاکستان میں بھی، کراچی میں موجود ہیں، انڈیا میں موجود ہیں۔ یہ جو ہے انہوں نے مطلب ہیں یہ بورے مستعلیہ، پھر انہوں نے داود نامی شخص کی حمایت کی، اس وجہ سے یہ داودی، اور یہ سلیمان بن حسن کے حامی ہیں، تو یوں یہ 2 فرقے بن گئے، مستعلیہ کے داودی بورے اور اس کے سلیمانی بورے۔ یہ جو اسماعیلیہ ہے اس کا فرقہ نظاریہ، وہ ہے آغا خانی، تو جو ہے جی، تو آغا خانی تو موجود ہے نا پاکستان میں، موجود نہیں ہے جی، ہے نا، تو کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت جو کریم نام ہے نا جی، پرنس کریم نام ہے شاہ صاحب، کریم آغا خان۔ یہ جو آغا خانیوں کے جو ہیں اماموں کا سلسلہ ان کے اندر ابھی چل رہا ہے، اور یہ جو پرنس کریم آغا خان ہیں یہ 49ویں امام ہیں ان کے، کن کے؟ نظاریوں کے جو اسماعیلی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، بات آئی ہے ذہن میں؟ تو ہم یہاں پر جب ہم نے امامت کی گفتگو کی ہے تو اس میں جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیچ افتراق آیا، بعض امام موسیٰ کاظم کو ماننے لگے، بعض امام اسماعیل مبارک کو ماننے لگے۔ امام موسیٰ کاظم پھر امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی، یہ کہ ہیں ان کو ماننے والے ہیں اثنا عشری، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا گروہ ہے۔ اور امام جعفر صادق کے بیٹے امام اسماعیل مبارک کو ماننے والے اور ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو ماننے والے، یہ ہو گئے اسماعیلیہ۔ ان کے 2 بڑے فرقے نظاریہ اور مستعلیہ۔ مستعلیہ ان میں ہیں بورے، اور یہ جو نظاریہ ہیں یہ آغا خانی۔ اتنی بات ٹھیک ہے جی، مزید بات آگے لے کے چلتے ہیں اس کو۔ بات یہ دیکھ لیں جو معاد ہے اس کے بارے میں بھی جمہور علیہ السلام سے مخالف نہیں ہے، وہ مخالف ہوا احمد حسائی۔ کسی کے ذہن میں ہے کہ میں نے شیخ احمد حسائی کا نام لیا ہو پہلے؟ جی، یہ بہائیت میں ذکر کیا تھا۔ اس نے حشر جسمانی کا انکار کیا تھا، اس لیے اس کے فرقے کو جو میں نے بتایا تھا تاریخ اس کی شیخیہ کا نام دے دیا گیا، تو اس کو الگ جو سمجھا گیا، ورنہ یہ اثنا عشری شیعہ تھا۔ لیکن جب اس نے حشر جسمانی کا انکار کیا تو شیعہ حضرات نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ یہ ضروریات دین کا منکر ہے۔ جب یہ ضروریات دین کا منکر ہے تو اس کی ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے،
تو اس سے شیخ احمد احسائی جو ہے اس اثناعشری شیعہ ہو کر بھی جب یہ ان کے نزدیک ضروریات دین کا منکر ہوا تو وہاں سے پھر سفر شروع ہوا تھا. پہلے بابیت ہے، پھر بہائیت ہے، اور یہ ایک نیا فرقہ اس کی بنیاد ڈالی گئی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ان کے 5 اصول ہیں: توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے. یہ نقطہ ہے جس سے یہ جمہور اہل سنت سے، جمہور اہل اسلام سے الگ ہوتے ہیں، اور یہ معاد ہے جو فروع ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیں اس پہ ابھی ہم نے بات نہیں کی، کر لیتے اس پہ بات کہ اصل معصوم تو مانتے ہیں، لیکن سارے کے سارے حضرات ان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ پہلے انبیاء کرام سے معصوم ہے، سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بعض فرقے ہیں ان کی یہ فکر ہے، لیکن سب کی یہ فکر نہیں، جمہور کی فکر نہیں. میں نہیں سمجھا. ہاں، جو نصیری فرقہ ہے وہ تو توحید کے بارے میں توحید کا قائل ضرور ہے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا قائل ہے. ٹھیک ہے، لیکن نصیری فرقہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے جو اکثریت ہے انہی کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں. اور نصیری وہ ہیں جو خود ان کے نزدیک بھی متہم ہیں، قابل اعتراض ہیں. جیسے ہم احمد احسائی کو لے کر اب سارے شیعہ پر اعتراض کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ احمد احسائی نے جب حشر جسمانی کا انکار کیا تو شیعہ نے خود اعتراض کیا. تو اس لیے نصیری جو ہیں ان کے عقائد زیادہ برے ہیں، اور وہ ان کے کفر میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. لیکن باقی جتنے ہیں ان سب کو، ان پر نصیریوں کے عقائد تو نہیں تھوپے جا سکتے. ٹھیک ہے، مٹائیے جی. یہ 10 فروع ہیں ان کی. نماز ہے. نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نمازیں یہ 5 ہی مانتے ہیں، لیکن ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہیں. ذہن میں رہے کہ یہ جمع، اس کو فروعی اختلاف کہا جائے گا، یہ جمع اصولی اختلاف نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ غیر مقلد حضرات ہیں، تو غیر مقلد حضرات بھی وہ جمع بین الصلاتین حقیقی کے قائل ہیں. حنفی ہیں جو جمع بین الصلاتین حقیقی کے قائل نہیں ہیں. ہم جو ہے جمع بین الصلاتین سوری کے قائل ہیں، حقیقی کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گو ہم سے ان کا مسئلہ مختلف ہے نماز کا، لیکن یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جنہیں اصولی مسائل کہا جاتا ہے. یہ اصولی مسائل میں سے نہیں ہے. نماز، روزے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے. خمس جو ہے یہ مسئلہ مختلف ہے. خمس کے بارے میں یہ زکوٰۃ سے الگ ہے. خمس زکوٰۃ سے الگ ہے. اور خمس کیا کرتے ہیں، یہ جو امام ہے اس کو لینے کا اختیار ہے. امام باوجود اس کے کہ اس کے پاس ظاہری بادشاہی نہ بھی ہو، جب بھی وہ بادشاہ ہے اور وہ سب سے لے سکتا ہے، خمس لے سکتا ہے. خمس جو ہے وہ امام کا حق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کا حق ہے. یہ جو
آغا خان جو ان کے سسٹم چل رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں یا ہاسپٹلز چل رہے ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، ان میں بڑا دخل اس خمس کا ہے۔ جو اسماعیلی شیعہ ہیں وہ خمس ادا کرتے ہیں اور بہت بڑا دخل ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک کمائی کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن کمائی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ ان کی جو ہے فلاحی ادارے جو چل رہے ہیں اس میں بہت بڑا دخل خمس کا بھی ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا یہ خمس کیا ہے، زکوٰۃ الگ ہے اور خمس الگ ہے۔ زکوٰۃ تو عام مسلمان جیسے ادا کرتے ہیں، خمس جو ہے وہ مال کا مخصوص حصہ نکال کر، پانچواں حصہ نکال کر اس کو وہ جائے گا کس کے پاس؟ وہ جائے گا جو امام ہے، اس کو لینے کا اختیار ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اہل بیت کرام ہیں ان کو لینے کا اختیار ہے۔ جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ یہ ایک تولی بھی ہے اور ایک تبری بھی ہے۔ گو بظاہر تولی اور تبری کا مطلب ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار، اور تبری جو اللہ کے برے بندے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اور اہل بیت کرام کے دشمن ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار، یہ کیا ہے؟ یہ تبری ہے۔ لیکن ذہن میں رہے یہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل۔ بعض اوقات ان کو اکٹھا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، تولی و تبری، ٹھیک ہے، تولی و تبری دونوں کو اکٹھا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کی کتابوں میں جیسے بہار الانوار وغیرہ ہیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تبری سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما پر جو تبرہ بازی ہے، ان سے جو اظہار بیزاری ہے، یہ تبری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، آپ دونوں سے اظہار براءت، یہ تبری ہے۔ میں نے بہار الانوار کو کھولا، اس کے اندر دیکھا تو لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ تبری عن اثنین، دو بندوں سے تبری۔ یہ ان کا ہے تقیہ، یہ ان کی تاریزات، ٹھیک ہے نا؟ فلاں 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 سے اظہار براءت، 4 بار نہیں بولتے، 3 بار بولتے ہیں، ایسی نہیں شاہ صاحب؟ فلاں 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 سے تبری۔ اب فلاں 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 سے کیا مراد ہے؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، ان سے اظہار براءت، ٹھیک ہے۔ اور فلاں فلاں پہ لعنت، یہ فلاں فلاں کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے معاملات بہار الانوار کے اندر جو نسخہ میں نے دیکھا، جس کو میں نے پڑھا، اس کے اندر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور جناب عمر فاروق کا نام موجود نہیں تھا، نہ ہی محشی نے ذکر کیا۔ باقی ان کے بیچ جو ہے معروف ہے، کہا کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، شاید امام محمد باقر سے پوچھا یا امام جعفر صادق سے پوچھا، کہا کہ یہ جو سورج جہاں سے طلوع ہو رہا ہے اس سے پیچھے بھی کوئی ہے جگہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پیچھے بہت قبے ہیں، ایک تعداد بیان کی، اتنے قبے ہیں، اور وہاں پر فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو بنایا یا نہیں بنایا، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ، وہ عبادت میں مصروف ہے۔ اور وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان دونوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جو پوچھنے والا تھا اس نے کہا کہ جب پتہ نہیں ہے ان کو کہ آدم کو بنایا، تو ان دونوں سے برات کا کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ نے کہا جواب میں کہ تم نے دیکھا کہ شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کیسے پتہ چلا؟ تمہیں خبر دی گئی تو خبر سے پتہ چلا، جیسے تمہیں شیطان کے بارے میں خبر سے پتہ چلا، اسی طرح ان کو بھی خبر سے پتہ چلا، اس وجہ سے وہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے اظہار برات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم ویسے تو فروع میں آتا ہے، لیکن ان کی افکار کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور جو انتہائی شرمناک معاملہ ہے، انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے جو ان کے نظریات میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ذہن میں رہے، ہم نے چونکہ یہ ہیں عمومی طور پر ان کے نظریات، یہ عمومی شیعہ جو ہے ان کی یہ نظریات ہیں، بالخصوص جو اثنا عشری ہیں ان کے نظریات ہیں۔ یہاں ایک اضافی چیز سمجھیں،
اسماعیلی شیعہ جو ہیں ان کے 7 اصول معروف ہیں، ان کے 10 معروف ہیں، جو اسماعیلی شیعہ ہیں ان کے 7 اصول معروف ہیں۔ اس وجہ سے ان کے بعض فرقوں کو سبعیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کس کا جی؟ 7 کے عدد پر یہ زیادہ زور دیتے ہیں، 7 کے عدد پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ حضرت آدم یہ انبیاء کرام کو ناطق بھی کہتے ہیں۔ یہ بات کر رہا ہوں اسماعیلیوں کی، ٹھیک ہے؟ انبیاء کرام ناطق بھی ہیں۔ یہ ناطق، یہ وسیع 7واں جو امام ہے اس کو مخصوص اہمیت حاصل ہے، دیکھیں وہ پھر ناطق بن جاتا ہے۔ جناب آدم ہیں، ان کے وسیع شیس ہیں، اور 7ویں امام نوح ہیں، وہ درجہ نبوت پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر نوح امام ہیں، ناطق ہیں، یہ سام وسیع ہیں۔ ابراہیم کے یہ 7ویں امام ہیں، ابراہیم کے ناطق ہیں۔ اسماعیل وسیع ہیں، اور جناب موسیٰ 7ویں امام ہیں۔ یہ ان کی فکر کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک 7ویں بنتے یا نہیں بنتے۔ تو جناب موسیٰ ان کے کون ہیں؟ وسیع ہارون ہیں، اور ان کے 7ویں امام جناب عیسیٰ ان کے وسیع شمعون، اور 7ویں امام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے وسیع حضرت علی ہیں، اور 7ویں امام جناب مہدی ہیں۔ تو 7 پر یہ بے شمار معاملات کو کیا کرتے ہیں؟ دہراتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ہاں جو اصول ہیں اور بنیادی افکار ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ یہ جو ولایت ہے، ولایت ادھر طہارت ہے، ادھر نماز ہے، ادھر روزہ ہے، ادھر زکوٰۃ ہے، ادھر حج ہے، اور ادھر جہاد ہے۔ ذہن میں رہے ان کے ایک معروف معنی ہیں اور ایک باطنی معنی ہے۔ یہ اسماعیلی شیعہ جو ہیں یہ باطنیہ فرقہ بھی انہی کو کہا جاتا ہے، اور کرامتہ انہی سے پیدا ہوئے، کرامتہ انہی سے پیدا ہوئے، اس لیے کہ ولایت کے ایک ظاہری معنی ہے اللہ، اس کے رسول اور ائمہ کی دوستی، اور ایک باطنی کے قلبی تعلق۔ یہاں ولایت کے معنی باطنی یہ تو ہو سکتا ہے، طہارت کے یہ بات ذہن میں رہے، طہارت کے ایک ظاہری معنی ہے۔ دوسرا باطنی معنی وہ کہتے ہیں طہارت میں اہمیت کس کو ہے؟ باطنی طہارت کو۔ نماز ایک ظاہری معنی، ایک باطنی نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تشکیل کون کرے گا؟ وقت کا امام کرے گا، ذہن میں رہے۔ اس کی نماز کی جو شکل بیان کرے گا، اس کی جو تشکیل کرے گا، یہ وقت کے امام کو اختیار ہے، جیسے بولے گا ایسی نماز آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مخصوص نہیں ہے۔ یہ اسماعیلی شیعہ جو ہے ان کی رائے ہے۔ روزہ ایک ظاہری معنی ہے، کیا؟ ایک رمضان شریف کے روزے رکھنا، ایک اس کے باطنی معنی ہے، وہ زیادہ راجح ہے۔ زکوٰۃ ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی، اندرونی طہارت۔
हज की दो किस्में, हज अकबर और हज असगर। हज असगर है मक्का जाना, और हज अकबर है आपका जो वक्त का इमाम है उसकी ज़ियारत के लिए जाना। ठीक है ना जी? जी वो अकबर है। हज अकबर यही है कि जो वक्त का इमाम है उसकी ज़ियारत को जाना, ये हज अकबर है। और मक्का जाना जो मारूफ़ अलैहिस्सलाम का हज है, ये हज असगर है। इसी तरह जिहाद अकबर और जिहाद असगर में भी यही तफसील है। तो चूँकि ये लोग एक तो 7 के अदद के कायल हैं, इस वजह से इनके बाद फ़िरके सबैया कहलाते हैं, और फिर ये बातनी उमूर के कायल हैं, ज़ाहिरी माना से हट कर बातनी मानी को तरजीह देते हैं, इसलिए इनको बातनी भी कहा जाता है। ठीक हो गया जी? इनके नज़रियात जो हैं उनमें से अगले फिर लिखते हैं, ये मिटाएं। इसके बारे में अगर किसी ने कुछ कहना हो। नातिक के माना वैसे तो है बोलने वाला, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कलाम इनकी ज़बान से निकलती है और ये कलाम इलाही के साथ बोलते हैं, इसलिए अंबिया किराम को ये नातिक कहते हैं। ये इस्माइली फ़िरका। वसी भाई इन्होंने अपना नायब मुकर्रर किया अपनी गैर मौजूदगी में, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को मानते हैं हुज़ूर का वसी। जी ज़कात तो ये है कि आपके माल का जो हिस्सा मखसूस अमवाल में से कितना हिस्सा, मसलन जो वैसे है 40वां हिस्सा, खुमुस है आपके माल का 5वां हिस्सा, 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे और 5वां हिस्सा क्या है वो दिया जाएगा। ज़कात मिलेगी फ़कीरों को, मोहताजों को, ज़रूरतमंदों को। खुमुस मिलेगा इमाम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को। ज़कात हराम है ना, खुमुस हराम जी? नहीं उनके बाकी ये कौन सा उनका नज़रिया ठीक है कौन सा गलत है, ये अलग मसला है ना। बाकी उनकी फ़िक्र ये है कि वो खुमुस के खुमुस के कायल हैं कि खुमुस का मुस्तहिक इमाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत किराम हैं। ठीक है जी? इनके जो नज़रियात एक मैंने आपको बता दिए बीच में, एक इनका नज़रिया है तकिया का, ये बहुत मशहूर है। इसी तरह रजअत का, इसी तरह गैबत का, इसी तरह मुता का। ठीक है? रजत ये 3 तरह की मानते हैं। कि रजत ये 3 तरह की मानते हैं। देखिए इमाम मासूम की रजत, इससे मुराद है सैयदना मादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वापस लौटना। ठीक है? और गसब करने वाले सलातीन की रजत, इससे मुराद है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और उस्मान ज़ुन्नुरैन, वो भी वापस लौटेंगे और इधर दुनिया में उनसे इंतकाम लिया जाएगा। ठीक है? इधर अहले ईमान यानी शिया हज़रात की रजत, ये वापस आएंगे और इधर दुनिया में बड़े खुश होंगे जब इनके दुश्मनों से इंतकाम लिया जाएगा। ये 3 किस्म की रजत के कायल हैं। एक है मरने के बाद उठना, मरने के बाद उठना, वो तो जमहूर अलैहिस्सलाम का मुत्तफ़क़ा नज़रिया है, उसके बारे में तो किसी किस्म का शक नहीं है। और वैसे भी ईमानियात में से वलबा से बादल मौत। ठीक है ना? वो तो ये जो रजत का नज़रिया है कि मुर्दों का वापस लौटना, मुर्दों का वापस लौटना, ये इमाम मासूम की रजत मानते हैं, हज़रत मादी की। और माज़अल्लाह गसब करने वाले जो सलातीन जिन्हें करार देते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जनाब उमर फ़ारूक और सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन, और फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर उनके साथ यज़ीद बिन मुआविया को भी मिलाते हैं कि ये लोग क्या हैं, ये गासिबीन हैं, लिहाजा ये वापस लौटेंगे और इन पर हुदूद कायम होंगी और इनको सज़ा, इनसे इंतकाम लिया जाएगा। अहले ईमान से मुराद हैं शिया, ये हज़रात भी लौटेंगे और ये इनके दुश्मनों से जब लिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा तो ये खुश होंगे। इसी तरह गैबत, गैबत जनाब
آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، لوگوں کے سامنے ایک مخصوص وقت کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے۔ متع کے بارے میں بھی معروف ہے ان کا نظریہ، اور تقیہ اس کے بارے میں پہلے بتا چکا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہوا تو مختصر، بلکہ انتہائی مختصر ان کا تعارف ہوا ہے، لیکن ظاہر وقت خاصا ہو چکا ہے، تو کیا خیال ہے بات ختم کرنی چاہیے؟ جی علی رضا جی۔ نظریات آگے ہیں، اور اس میں دیکھیے تقیہ ہے، یہ ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ جو ہے نا جس قسم کا ان کا جواز ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر سے یہ آپ کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں، لیکن جان کا اندیشہ ہو، جان جا رہی ہو، اور اس وقت اگر انسان تاریزات کرتا ہے تو وہ حکم الگ ہے۔ اس قدر جو ان کے ہاں توسیع ہے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے، جیسے ان کی تفاسیر میں موجود ہے، آپ کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا تو نے فلاں کو گالی دی ہے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس کو اپنا دوست مانتا ہوں، میں اس کا ولی مانتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، ابوبکر کو ولی مانتا ہوں، عمر کو ولی مانتا ہوں۔ جب وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا تو جناب امام علی رضا سامنے تھے، انہوں نے کہا یار کیسا تقیہ کیا تو نے، تم سے اللہ راضی ہو گیا، تم سے رسول راضی ہو گیا، تم سے اہل بیت راضی ہو گئے۔ تو یہ اس کی جو ہے برائی، یہ بالکل ناقابل محتاج بیان نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، رجت کو دیکھ لیں، رجت کا جو نظریہ ہے یہ تعلیمات اسلامیہ سے بالکل مخالف ہے، ٹھیک ہے نا، تعلیمات اسلامیہ سے بالکل مخالف ہے کہ دنیا میں مردوں کا لوٹنا۔ یہی معاملہ ہے غیبت کا۔ غیبت جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے چھپ گئے ہیں، اور ایک عرصے بعد جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، اس پہ کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے۔ اصل آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے فلسفہ کو اپنے مذہب کے قریب کیا، اور بعض صوفیاء کی آراء کو بھی لیا، اور صوفیاء کی وہ جو آراء ہیں ان چیزوں کو لے کر اپنے مذہب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، دلیل ان کے پاس کوئی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی برائی بھی قابل بیان نہیں ہے۔ خاص کسی موضوع پر کہتے ہیں تو اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جی تاخیر سے دیکھیں، وہ جو اذان ہے یہ بھی ان کے نزدیک خود محدثات سے ہے، اور یہ حسن موسوی وغیرہ ان لوگوں نے باقاعدہ ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ یہ ملا یحضرہ الفقیہ وغیرہ کے موشی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جو یہ اہل بدعت کا اضافہ ہے انہوں نے اس میں اضافہ کر لیا ہے، اور یہ اذان جو ہے وہ مروی نہیں ہے، اور باقاعدہ کہا کہ یہ ملعون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اذان کے اندر اضافہ کیا ہے۔ کس میں؟ خطبے میں؟ مرتبہ میں نہیں، حضرت علی بکر صدیق کو خلافت میں بھی پہلے نہیں مانتے نا، وہ ایسا نہیں کہ وہ خلافت میں پہلے مانتے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت میں بھی پہلے نہیں مانتے، اور نہ ہی رتبے میں پہلے مانتے ہیں۔ رتبے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پہلے مانتے ہیں، اور خلافت میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پہلے مانتے ہیں۔ ہم نے ان کے ردود کی طرف نہیں آئے نا، اگر ہم اس کے رد کی طرف آتے ہیں تو آپ ایک سیدھی سی بات آپ لیں گے نا روایات کو، ان کے پاس بھی روایات موجود ہیں، ہمارے پاس بھی روایات موجود ہیں۔ آپ مجھے یہ سمجھائیے، سادی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر بتائیے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بتائیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7-8 سال کے ہیں، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 38 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر 38 سال کا آدمی ہے، ادھر 7-8 سال کا آدمی ہے۔ بتائیے اسلام کو 38 سال کا آدمی زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے یا 7-8 سال کا آدمی زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اب یہاں پر عقیدت کی بات نہ کیجیے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ آپ عقل کے ترازو میں اس کو رکھیے۔ عقل کے ترازو میں اگر رکھا جائے تو بات یہ بچہ ہوتا ہے۔ 7-8 سال کا بچہ نہ لڑنے کے قابل ہے، نہ کسی کو مشورہ دینے کے قابل ہے، نہ وہ مشورہ اس کا کوئی مانے گا۔ اب خود یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو لوگ ہنستے ہوئے چلے گئے، مذاق اڑایا لوگوں نے، ٹھیک ہے، مذاق ویسے بھی اڑاتے تھے۔ تو سمپل سی بات ہے، بات یہ ہے کہ یہ موروثی نظام نہیں ہے۔ آپ اگر اسلام کو موروثی نظام بنانا چاہتے ہیں، موروثی نظام آپ نے نہیں دیکھے، یہ پیپلز پارٹی موروثی نظام ہے، کیا ہو رہا ہے؟
ٹھیک ہے، دیگر اور کتنے ہیں معاملات وہ موروثی نظام ہیں. جن پیران نظام کے پاس موروثی نظام ہے ان کے پاس کہاں پر جو ہے نا وہ سلسلہ باقی رہتا ہے، سارا رتب و یابس مل جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان کو تاریکی سے نکال کر روشنی دینے کے لیے تشریف لائے، یہ ایک موروثی نظام کو قائم کرنے کے لیے آئے. موروثی نظام تو بالکل غیر مناسب نظام ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے موروثی نظام ٹھیک نہیں ہوتے. جب موروثی نظام ٹھیک نہیں ہوتے تو اس لیے اب دیکھا جائے گا کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ خدمات کس کی ہے. ایک چیز. دوسری ایک اور چیز دیکھو، آپ سمجھو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 30 سال. جی ایسی ہی ہے، تقریباً 30 سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 61 سال. 61 سال. اب مجھے یہ بات بتائیے کہ یہاں پر آپ میں سے جو 30 سال کے ہیں، شاہ صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 31. آپ کی شاہ صاحب؟ جی 35 سال. شاہ صاحب کی عمر بھی 35 سال چلو زیادہ ہے، آپ 5 سال پیچھے آ جائیں. دیکھیے اسلام نے کیا کہا، اسلام نے بڑوں کا وقار سکھایا. ادھر ایک صحابی کا بھائی مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، وہ اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ آتا ہے حضور کے دربار میں، بات کرنے لگتا ہے تو حضور فرماتے کبر الخبر، کبر الخبر، بڑوں کو بڑا کر، بڑوں کو بڑا کر. مطلب تو سگا بھائی ہے تو تیری یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ عمر میں بڑے ہیں، ان کو بولنے دے. تو پہلے وہ بولے، عمر میں بڑے، بڑے کو اتنی عزت دی گئی، بڑے کو اتنا احترام دیا گیا. ادھر ایک 30 سال کا جوان ہے، نوجوان ہے، ادھر بوڑھے موجود ہیں، ابوبکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے، جنہوں نے اسلام کی حمایت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، جان و مال کی بازی لگا دی. اور ان کی جو فراست ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، عقل مندی بھی سمجھ میں آتی ہے. اگر عقل مندی سمجھ میں نہیں آتی تو عمر فاروق کے دور میں دیکھیے کتنی فتوحات ہوئی ہیں، اسلام کا جو دائرہ وسیع ہوا نا. تو اگر یہ لوگ اہل نہ ہوتے تو اسلام کو اتنا فائدہ کیسے پہنچتا. تو اگر عقل کی بات کریں تو عمر کے حساب سے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وہ نہیں ہے جتنی عمر ابوبکر صدیق کی ہے. اسی لیے جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی عمر بھی وہ تھی جس پہ آپ خلیفہ بنتے. ٹھیک ہے نا. تو اگر عقیدتوں کی بات کی جائے تو پھر تو اور بات ہے نا. اور اگر عقل کے ترازو میں بات رکھی جائے، اول تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام میں بھی آپ کی عمر اتنی تھی کہ آپ کی وجہ سے اسلام کو جو نفع پہنچ سکتا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اتنی عمر نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہماری محبتوں کی بات کریں تو ہماری محبتوں کا قبلہ اہل بیت کرام ہے. ٹھیک ہے نا. محبتوں کی بات کریں تو محبتوں کا قبلہ اہل بیت کرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو حقائق ہیں ان کا رد نہیں کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جس نے اللہ رب العالمین نے جتنا مقام دیا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جب حضور کا پھر وصال ہوتا ہے اس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں. اور اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سارے جو بڑے ہیں، ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کی عزت، احترام، ادب، مقام، مرتبہ، قدر، منزلت اس کا درس دیا. ٹھیک ہے نا. ان من اکرام اللہ، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، او کما قال، سفید بالوں والے بوڑھے کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ساری زندگی کا درس یہ ہے. لیکن جب وصال ہو رہا ہے تو کہیں بھئی یہ سارے بوڑھے پیچھے کھڑے ہوں گے اور علی جو ہے وہ آگے کھڑے ہوں گے، یہ تعلیمات مصطفیٰ کے بھی خلاف تھا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اگر عقل کے ترازو میں، یہ عقل کے حساب سے بات کی ہے نا، عقل کے ترازو میں بھی رکھا جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے ایسے صحابہ تھے، ان کی اپنی مطلب شخصیت تھی، ان کا فائدہ تھا اسلام کو. تو لہٰذا اگر آپ کہیں نہیں اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو کھڑا کیا تو اس کا مطلب ہے پھر وہی موروثی نظام ہے. موروثی نظام ہے بھئی آپ کا اپنا جو ہے وہ کچھ بھی نہ کرے تو وہ آگے بڑھے گا، باقی آپ کے اپنے کے علاوہ باقی کوئی بھی آدمی یہ کچھ بھی کر لے اس کو آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہو گئے.
نہیں ملی یہ حضرت علی سے جا کے پوچھنا کیوں نہیں ملی. ہاں جناب ابو طالب جو ہے ان کے ایمان کے بارے میں، چونکہ یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہے، تو آپ کے ایمان کے بارے میں چونکہ ہے اہل سنت کا، جمہور اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اس وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وراثت سے حصہ نہیں ملا تھا. اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ نے یہ لکھا ہے. جمہور اہل سنت نے دیگر احادیث طیبہ بھی اس بارے میں موجود ہے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کا حصہ نہیں ملا تھا. جی نہیں، اصل پتہ ہے کیا، یہ جو جناب ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو جھگڑے کی بنیاد بنانا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ جو ہماری محبتوں کا مرکز ہے وہ اہل بیت کرام ہیں. آپ نے جناب ابو طالب کا ذکر کیا تو اب چونکہ آپ نے پوچھا اس لیے مجھے جواب دینا پڑا، ورنہ میں خود اس پہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جناب ابو طالب کی جو خدمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، وہ خدمات ہمارے دل کو جھکاتی ہیں جناب ابو طالب کی طرف. ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. ہم کچھ قاعدوں کے، ضابطوں کے پابند ہیں، اس پابندی کی وجہ سے ہم وہ بات نہیں کریں گے کہ ہم خود مجتہد بن جائیں اور پوری امت ایک جانب کھڑی ہے تو ہم کہیں نہیں، ہم دوسرا مذہب اختیار کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم جمہور کی اور پوری امت کی اتباع کر رہے ہیں. باقی جناب ابو طالب جو ہیں ان کے بارے میں اگر ہمیں کمزور ذرائع بھی ملیں تو جب بھی ہم ان کے ایمان کی بات کریں گے، کمزور بھی رستہ ملے تو ہم ایمان کی بات کریں گے، اس لیے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق ایسا تھا، اس تعلق کی بنیاد پر، اور اسلام کے لیے خدمات ایسی تھی اس بنیاد پر. باقی اگر آپ جمہور کی رائے کے مطابق آپ ایمان کے قائل نہیں ہیں تو اس کو موضوع بحث نہ بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور حضور علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی ہے، اسلام کی جو ہے گلشن اس کی آبیاری کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس لیے ان کے بارے میں خاموش رہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اعتراض نہ کریں ان پر. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے شاہ جی. ویسے تو میں یہ پرچے لے کر آیا تھا جو ہے نا وہ قادیانیوں کے بارے میں، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو اس لیے آپ کو کس نے کہا نہیں ہوئے تھے شریک؟ جی ہاں، اصل یہ کہ حضرت عثمان بن عفان میرے ذہن میں اس وقت مستحضر نہیں ہے کہ شریک نہیں ہوئے تھے. اگر شریک نہ بھی ہوئے ہوں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ حالات کچھ ایسے تھے، ایسے حالات میں جب سرن جنازہ ادا کیا جا رہا ہے تو ایسے میں ہو جاتا ہے کہ وہ نہ پہنچ پائے ہوں. جیسے جناب بکر صدیق، جناب عمر فاروق کا جنازہ ادا کیا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نہیں پہنچ سکے، لیکن بعد میں پہنچے تو یہ کہا کہ اگر تم جنازے میں سبقت لے چکے ہو تو دعا میں سبقت نہ لو، جیسے امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. جی میں نہیں سمجھا. دیکھیں فقہی جو جزیات ہیں اس کو بھی موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے. فقہی جو جزیات ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی یہ فقہ ہے. ہماری نظر میں امام جعفر صادق سے اس کا جو ثبوت ہے وہ محل نظر ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اجتہادی امور ہیں. جیسے ہم نے کہا نا کہ نمازیں 3 وقتوں میں 5 پڑھتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر بحث و تمہیز میں اپنا وقت ضائع کیا جائے. یہ فروعی باتیں ہیں اور امت میں سے بہت سو کا اس قسم کا نظریہ ہے، گنجائش ہے. تو باقی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ فقہ جعفری جو ہے نا حضرت امام جعفر صادق سے اس کے ثبوت میں نظر ہے، لیکن یہ امام جعفر صادق سے ثابت نہیں ہے تو کسی عالم سے تو ثابت ہے. کوئی مجتہد تو موجود ہوگا جس کی یہ تقلید کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی تقلید نہیں کریں گے. تو اس کو موضوع بحث بنا کے اس پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. جو اصولی باتیں ہیں انہی پر گفتگو. ویسے بھی آج کا جو دور ہے، آج کا دور وہ امت مسلمہ کے آپس میں لڑنے کا متعامل نہیں ہے. گو یہ بات ضرور ہے کہ جو شیعہ ہیں ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو افکار ہیں جمہور علیہ السلام سے بالکل الگ تھلگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ وقت جو ہے وہ آپس میں لڑنے کا نہیں ہے. یہ وقت یہ ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے، اور جس پلیٹ فارم پہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم،
اس کو اختیار کر کے اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کتاب فصل الخطاب یہ اسی موضوع پر لکھی ہوئی ہے. باقی یہ انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، تبدیلی کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کی فکر یہ ہے. یہ مشہور ہے کہ 10 پارے بکری کھا گئی، اور میرے ذہن میں نہیں کہ میں نے کسی قابل اعتماد کتاب میں پڑھا ہو سکتا ہے پڑھا ہو، لیکن یہ کہ یہ مشہور ہے. اور مشہور بہت سی باتیں کر دی جاتی ہیں جن کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یا کسی ایک خاص فرقے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو پورے مذہب پر تھوپ دی جاتی ہیں. تو پوری جماعت پر ایک فرد کا جو ہے نا وہ نظریہ نہیں تھوپا جا سکتا. دیکھیں، وہ بظاہر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو تبدیل شدہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ اگر وہ تبدیل شدہ مانیں تو وہ کہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ بھی تو انہیں اپنے طور پر ڈالی ہے. تو پھر آپ کیا جو آپ تو ذمہ نہیں ہوئے نا اللہ کا. جی ہاں، قسم پہ قسم والی بات. ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب کل جمعے میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شاہ صاحب.